حسین در میں موجز نمائی کرتے ہیں، حسین در میں موجز نمائی کرتے ہیں، یہ انبیاء کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ انبیاء کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ خدا نہیں ہے خدا کی قسم مگر اے کہ خدا نہیں ہے خدا کی قسم مگر اے کہ خدا کے دے ہوئے گویا خدائی کرتے ہیں، حسین در میں رکھتی ہے کائنات عقیدت حسین سے، رکھتی ہے کائنات عقیدت حسین سے، رکھتا ہے خود خدا بھی محبت حسین سے، کرتا ہے خود خدا بھی محبت حسین سے، کتنے یزید آئے مگر مٹ کے رہے گئے، کتنے یزید آئے مگر مٹ کے رہے گئے، کوئی نہ لے سکا کبھی بیعت حسین سے، کوئی نہ لے سکا کبھی بیعت حسین سے، اسلام کو خرید لیا تھا سنا دیا، اسلام کو خرید لیا سا لٹا دیا، مانگی تھی کربلا نے جو قیمت حسین سے، مانگی تھی کربلا نے جو قیمت حسین سے، جنت غم حسین میں رونے کا ہے صلہ، جنت غم حسین میں رونے کا ہے صلہ، ملتی ہے آ کے دیکھ لو جنت حسین سے، ملتی ہے آ کے دیکھ لو جنت حسین سے، سن کر حسین منی و انا من الحسین، سن کر حسین منی و انا من الحسین،
مخصوص ہو گئی ہے تنوت حسین سے، مقبول ہو گئی ہے تبوت حسین سے، راہب ہو یا فطرس ہو یا حضرت حروم، راہب ہو یا فطرس ہو یا حضرت حروم، جاگی ہے ہر ایک کی قسمت حسین سے، جاگی ہے ہر ایک کی قسمت حسین سے، اصحاب کربلا پہ وفا کو بھی باز ہے، اصحاب کربلا پہ وفا کو بھی ناز ہے، ملتی تھی ہر کسی کی طبیعت حسین سے، ملتی تھی ہر کسی کی طبیعت حسین سے، لے کر گئے حیات میں خون حسین کو، لے کے رگے حیات میں خون حسین کو، لیتی ہے اب بھی سانس شریعت حسین سے، لیتی ہے اب بھی سانس شریعت حسین سے، اشرف کلائے باز گئے مہر کی نصیب نے، اظہر کھلا یہ بند گئے مہر نصیب میں، مانگی تھی ایک رات کی مہلت حسین سے، رکھی ہے کائنات جب قید میں جب قید میں جہاں سے سکینہ گزر گئیں، جب قید میں جہاں سے سکینہ گزر گئیں، چلائی ماں کہ ہائے میری جان مر گئی، چلائی ماں کہ ہائے میری جان مر گئی، بی بی کہاں ہے ڈھونڈنے جاؤں کدھر گئیں، بی بی کہاں ہے ڈھونڈنے جاؤں کدھر گئیں، گھبرا رہی ہیں شام سے دادی کے گھر گئیں، گھبرا رہی تھی شام سے دادی کے گھر گئیں، کیوں کر ملا مکان کہو کیا بتا دیا، کیوں کر ملا مکان کہو کیا بتا دیا، رشتہ بہے سکا تمہیں کس نے دکھا دیا، جب قید میں جہاں سے سکینہ گزر گئیں، قربان جاؤں مرنے کی
ماں کو خبر نہ کی، باری تمہیں عزیز پہ تم نے نظر نہ کی، باری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی۔ یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے بھی زیارتیں رو کر پدر نہ کی، جی بھر کے بھی زیارتیں رو کر پدر نہ کی۔ چوتھے برس میں آئے سدھاری جہان سے، چوتھے برس میں آئے سدھاری جہان سے، دکھ قید کا نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، جب قید میں جہاں سے سکینہ گزر گئی، جب قید میں جہاں سے سکینہ گزر گئی، باری تمہارے سونے کا جو ہے یہاں مقام، باری تمہارے سونے کا جو ہے یہاں مقام، اب اس جگہ میں بیٹھنے رہوں گی یہ صبح شام، اب اس جگہ میں بیٹھ کے روؤں گی صبح شام، چیلم یہیں کروں گی جو مانگیں گے اہل شام، چیلم یہیں کہوں گی جو مانیں گے اہل شام، دو ایک رہ گئے ہیں یہی تو تمہارے کام، دو ایک رہ گئے ہیں یہی تو تمہارے کام، خوش ہو کہ اب یہاں سے نہ کوئی جدا کرے، خوش ہو کہ اب یہاں سے نہ کوئی جدا کرے، چالے سے دے مکان نہ بدلے خدا کرے، جب قید میں سکا سے سکینہ گزر گئی، زنداں کی ترقی کا تمہیں تھا بہت گلا، زنداں کی تیرگی کا تمہیں تھا بہت گلا، جب تک بدن میں جان رہی کیا فرق ہوا، جب تک بدن میں جان رہی کیا فرق ہوا، آئے گی آج قبر میں فردوس کی ہوا، آئے گی آج قبر میں فردوس کی ہوا، بی بی نیا مکان مبارک کرے خدا، بی بی نیا مکان مبارک کرے خدا، تکیہ نصیب نرم بچھونا نصیب ہو، تکیہ نصیب نرم بچھونا نصیب ہو، پھیلا کے پاؤ قبر میں سونا نصیب ہو، جب قید زندہ میں سکینہ گزر گئی، مانوں نے یہ بین کر کے پیٹتی تھی اپنا سر، بانو یہ بین کر کے پیٹتی
पीटती थी अपना सर। मैयत के गिर्द हश्र था सज्जाद नौहगर। मैयत के कब्र गिर्द हश्र था सज्जाद नौहगर। मागाह आसमान पे नुमाया हुई सकर। नागाह आसमान पे नुमाया हुई सकर। हाकिम को जाके दे दिए खबरदार ने खबर। हाकिम को जाके दिए खबरदार ने खबर। बेवारिसों पे और मुसीबत गुजर गए। बेवारिसों पे मुसीबत गुजर गए। लड़के जो रोज रोती थी वो आज मर गए। जब कैद में जिना के सकीना सर। आइए ताबान साहब आइए। बिस्मिल्लाह। माइक लगाई थी, माइक इधर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलियकल खुदा तम्मिल हसने सलवातों का अलैहि वाला इबाई फियाल शाद वनियु वसलु वदीनु वैना हत्ता सुकनु अलजगा दवा तुमते फिया तभी सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे वली का को पाया न जाएगा। नेचे में लड़का कहेगा मुझुजार कराए, ऐसा अली का है झुकाया न जाएगा। सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर ने पिछेल को रसूल बना दिया। तूफान पिला पिला के समंदर बना दिया। रोली सुना सुना के अली की मुराद को अबू बरी ने शैम को हैदर बना दिया। सलवात। जून में राजा जाती है, एक बार मन में आ जाती है। बाजू कांटे से जेल लगाना बांध के उनकी औलाद धर्म देख कर चल जाती है। खुला नाराज अजगल तेरी कहानी से, खुला नाराज अजगल तेरी कहानी से। कम से कम नहीं किसी जवानी से जमाना आज तक दे न सका, हो न सका। सवाल तू नहीं करता बेजुबानी से। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। बाद मुर्दम मुझे दीवाना बना दे या रब, ताकि मैं अपने गुनाहों को गिना ही न सकूं। या तो अंसार हुसैनी में शामिल कर मुझे कि ख़ताकारों की फहरिस्त में आ ही न सकूं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। तो जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए, सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए।
हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए तो उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए तो पैगंबरों की नमाज़े यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, पैगंबरों की नमाज़े यतीम लगने पैगंबरों की नमाज़े यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। तो समाप्त करें कि दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। शेरे हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शेरे हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा, मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा कि संगे असवद की जगह जौन की पेशानी है, संगे असवद की जगह जौन की पेशानी है, हो ना हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा, हो ना हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुर आएंगे, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुर आएंगे, जौहरी ने इसे पहले से ही परखा होगा, जौहरी ने इसे पहले से ही परखा होगा कि रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आके हुसैन, बतौर ख़ास चारों बिसरे आखिरी के, कि रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आके हुसैन के शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आके हुसैन के शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा, कि इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा, कौन रोकेगा। एक बार और सलावत इरशाद फरमा दिए। चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए कि शोर बिदत का वो हर साल मचाने निकले, शोर बिदत का वो हर साल मचाने निकले, मातमे शाह की आवाज दबाने निकले, मातमे शाह की आवाज दबाने निकले। शेर देखिएगा शहनशाह भाई के, नूर अल्लाह का फूकों से बुझाने निकले, नूर अल्लाह का फूकों से बुझाने निकले, शाम के साए भी सूरज को छिपाने निकले, शाम के साए भी सूरज को छिपाने निकले। तो ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइए कि सर पे हुर ताज फजीलत का सजाने निकले, सर पे हुर ताज फजीलत का सजाने निकले, नुसरत शाह में जा अपनी लुटाने निकले, नुसरत शाह में जा अपनी लुटाने निकले, और ले लिया बढ़ के फरिश्तों ने परों पर हमको, ले लिया बढ़ के फरिश्तों ने परों पर हमको, ताजिया शाह का हम जब भी उठाने निकले, ले लिया बढ़ के फरिश्तों ने परों पर हमको, ले लिया बढ़ के फरिश्तों ने परों पर हमको, ताजिया शाह का हम जब भी उठाने निकले। और थे जो पैगंबरे आजम के हकीकी वारिस, थे जो पैगंबरे आजम के हकीकी वारिस, वही अफराद बस इस्लाम बचाने निकले, वही अफराद बस इस्लाम बचाने निकले। और ये भी शेर देखिएगा कि हैसियत जिनकी थी कल राह के पत्थर से भी कम, हैसियत जिनकी थी कल राह के पत्थर से भी कम, आज तस्बीह शहादत के वो दाने निकले, आज तस्बीह शहादत के वो दाने निकले। तो नुसरते
دین میں اصغر بھی چلے جھولے سے، نصرت دین میں اصغر بھی چلے جھولے سے، شاہ جب وعدے طفلی کو نبھانے نکلے، شاہ جب وعدے طفلی کو نبھانے نکلے تو خلق ہو جن کے پسینے سے نبوت کا وجود، خلق ہو جن کے پسینے سے نبوت کا وجود، وہ شریعت کے لیے خون بہانے نکلے، وہ شریعت کے لیے خون بہانے نکلے تو کربلا آئے تھے عباس سے لڑنے کے لیے، کربلا آئے تھے عباس سے لڑنے کے لیے، وہ تو غازی کے بھتیجوں کے نوالے نکلے، کربلا آئے تھے عباس سے لڑنے کے لیے، کربلا آئے تھے عباس سے لڑنے کے لیے، وہ تو غازی کے بھتیجوں کے نوالے نکلے، اور کربلا تو علی اصغر کے تبسم نے لڑی، کربلا تو علی اصغر کے تبسم نے لڑی، زور عباس کہاں اپنے دکھانے نکلے، زور عباس کہاں اپنے دکھانے نکلے، تو حشر میں میری عبادت کا کوئی وزن نہ تھا، حشر میں میری عبادت کا کوئی وزن نہ تھا، داغ ماتم میرے سجدوں کو بچانے نکلے، داغ ماتم میرے سجدوں کو بچانے نکلے۔ ایک نعرے صلوات ارشاد فرما دیے۔ شعر دیکھیے گا بابی بھائی کہ چلو عباس سے پوچھیں جہاد کربلا کیا ہے، چلو عباس سے پوچھیں جہاد کربلا کیا ہے، وفا کیا چیز ہے، لفظ وفا کا ترجمہ کیا ہے، وفا کیا چیز ہے، لفظ وفا کا ترجمہ کیا ہے، تو عزا خانے میں آ کر تعزیہ شبیر کا دیکھو، شعر دے رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ عزا خانے میں آ کر تعزیہ شبیر کا دیکھو، عزا خانے میں آ کر تعزیہ شبیر کا دیکھو، ابھی معلوم ہو جائے جنا کا راستہ کیا ہے، عزا خانے میں آ کر، عزا خانے میں آ کر تعزیہ شبیر کا دیکھو، ابھی معلوم ہو جائے جنا کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ عزا خانے میں آ کر تعزیہ شبیر کا دیکھو، ابھی معلوم ہو جائے جنا کا راستہ کیا ہے، تو اگر سیرت میں تبدیلی نہ آئے کربلا جا کر، اگر سیرت میں تبدیلی نہ آئے کربلا جا کر، کرو خود فیصلہ سبط پیمبر سے لیا، کرو خود فیصلہ سبط پیمبر سے لیا کیا ہے، تو تبسم کے مسلح کا نمازی ہے علی اصغر، تبسم کے مسلح کا نمازی ہے علی اصغر، گلے پر تیر کھاتے ہی بتائے گا خدا کیا ہے، گلے پر تیر کھاتے ہی بتائے گا خدا کیا ہے۔ ایک نعرے صلوات۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد پر۔ ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں، ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں، سب اہل بیت کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، سب اہل بیت کے نوکر دکھائی دیتے ہیں۔ شعر
ملاحظہ فرمائیں گا صاحب، توجہ زیادہ بات میں خاص طور سے سب اہل بیت کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، قریب آتے ہوئے جن کے موت گھبرائے، قریب گھبرائی، قریب آتے ہوئے جن کے موت گھبرائی، ہمیں تو صرف 72 دکھائی دیتے ہیں، ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دیتے ہیں، ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دیتے ہیں، نقاب پوش جو صفین میں لڑے عباس، نقاب پوش جو صفین میں لڑے عباس، ادو پکار کے حیدر دکھائی دیتے ہیں، ادو پکارے کہ حیدر دکھائی دیتے ہیں۔ دو شعر ملاحظہ فرما لیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی بھی خیر ہے ہٹ جاؤ چھوڑ کر دریا، ابھی بھی خیر ہے ہٹ جاؤ چھوڑ کر دریا، دلیر کے چڑھتے ور دکھائی دیتے ہیں۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، بتاؤ کون سی اینک لگائے ہو بھائی، بتاؤ کون سی اینک لگائے ہو بھائی، جو بدترین ہے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام ولا تحیت والاکرام، مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ احمدی بی بی بنت طاہر حسین، قیصر بی بی بنت اقبال حسین، کنیز فاطمہ بنت اقبال حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل جل کی عظمت آل محمد پہ درود پڑھیں۔ معزز سامع کرام، تمام مولا کے چاہنے والوں، سب سے پہلے تو میں، چونکہ وقت بہت کم دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے گفتگو کرنی ہے، اگر بات ادھوری رہ جائے تو انشاءاللہ پھر کبھی مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قمر بھائی کا ہمارا احسان ہے کہ ابھی تک جس کو ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھتے تھے، الحمدللہ آج انہوں نے ذاکری کے ذریعے سے اس حقیر کو کا یہاں تعارف کرایا۔ تو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ شہزادی کا کرم ہے، اور جس کے اوپر اس کا کرم ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی مقام پہ پستی نہیں ملتی بلکہ بلند ہوتا ہے۔ محمد بھائی، ضرور بھائی اور انصار بھائی دیکھ کر کے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، میں آپ کو تھوڑی سی گفتگو میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ارے حضور آپ تو شاعر ہیں۔ میں نے کہا بے شک۔ تو میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ ہندوستان میں کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سی ایسی یونیورسٹی ہے، کون سا ایسا مقام ہے جہاں شاعری سکھائی جاتی ہے اور اس کی سند ملتی ہو؟ حقیر الحمدللہ 13 سال تعلیم حاصل کی، ڈبل فاضل کر کے الحمدللہ شہزادی نے طلب کیا، اور میرے اس سر پہ آیت اللہ کشمیری ایران اور تنویر عباس نجفی، ان دونوں کے دست مبارک سے، ہاتھوں سے حقیر کو یہ ذمہ داری دی گئی، مگر میرا نظریہ یہ نہیں تھا۔ توجہ کریں آپ، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن جب یہ انسان سوچتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اور سب کی بات نہیں کرتا میں، ایک عالم دین وہ اس بات کو کہنے لگا، حضور والا میں تو دھارا والوں کا احسان مند ہوں، وہ تو مسلسل کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیے، کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان دکھاوا بھی کرنے لگے، ہے نا، کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ محمد بھائی، پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز ان کے علم و عزت و دولت و شہرت کی برابری کی تمنا نہ کرو جسے میں نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، میں پوری دنیا تقریباً کونے کونے گیا ہوں اور سماعت بھی دیکھا ہے، لیکن جو تعریفیں اور جو سماعت ہماری شہر بنارس کی ہے، بڑی معتبر، بڑی صاف ستھرا، بہت اچھی سماعت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں اور سنتا بھی رہتا ہوں، جو سماعت یہاں کی ہے وہ میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے، شاید 2-1 جگہ ایسی ہو، توجہ فرمائیں۔ اس لیے میں نے اس قرآن مجید کی 5ویں پارے کا 5واں رکوع میں نے انتخاب کیا ہے، چونکہ دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل بیان کرتا۔ انشاءاللہ انصار بھائی چاہیں گے، ضرور بھائی چاہیں گے تو پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ محمد بھائی ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پہ، آئے تشریف لے آئے۔
اگر میرے مزاج سے میری بات سے آپ حضرات متفق ہو تو انشاءاللہ اس میں ساتھ دیجیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ہرگز ان کے علم و عزت و دولت و شہرت کے برابری کی تمنا نہ کرو جسے میں نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے، جسے میں نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے. مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. توجہ فرمائیں، رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. رسول نے علی اور فاطمہ کا عقد پہلے پڑھا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. توجہ فرمائیں، علی رسول کے بستر پر پہلے سوئے. ومن الناس من یشری کی آیت بعد میں نازل ہوئی. بہت توجہ، رسول نے کفار کی طرف کنکریاں پہلے پھینکی ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. پنجتن چادر کے نیچے پہلے آئے اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. انما یرد اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول کے در سے آسمان کی جانب روٹیاں پہلے گئی ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. بہت توجہ، رسول کی طرف سے روٹیاں پہلے گئی ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. گویا پروردگار عالم آپ کو بتانا کیا چاہتا ہے اور آپ کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہے. ان تمام چیزوں کی جب میں نے تفسیر پڑھی اور پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ اہل بیت اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، یعنی عمل کرتے جا رہے ہیں، قرآن بنتا جا رہا ہے. عمل کرتے جا رہے ہیں، آیت آتی چلی جا رہی ہے. عمل کرتے جا رہے ہیں، آیت چلی جا رہی ہے. جنگ موتا میں مولا کائنات کے بڑے بھائی جعفر طیار کی شہادت جب سنی تو جیسے ہی مولا نے سنا جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت توجہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی علی کی زبان سے جملہ نکلا ادھر قدرت کی آواز آئی، علی میں نے اس کلمے کو قرآن بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائے، میں نے اس کلمے کو قرآن بنا دیا. میرے معبود تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ زمانے والوں دیکھو، ہم ہیں قرآن کے محتاج لیکن قرآن محتاج محمد والے محمد ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ہم ہیں قرآن کے محتاج لیکن قرآن محتاج محمد والے محمد ہے. یہ عمل کرتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے، یہ عمل کرتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے. کیوں؟ کس لیے کہ اللہ نے انہیں رہنما بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کا انتظام دیا ہے، دیکھنے میں، چلنے میں، سننے میں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امام معصوم ہوتا ہے، ہم خاکی ہوتے ہیں، مگر معصوم کی نگاہ اور ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی نگاہ اور ہوتی ہے. معصوم کا عمل اور ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا عمل اور ہوتا ہے. معصوم کی نگاہیں اور ہوتی ہیں، ہماری اور آپ کی نگاہ اور ہوتی ہے. تو جو فرمائے ہماری اور آپ کی نگاہ اور ہوتی ہے، مگر اللہ نے جتنے معصوم بھیجے وہ سب کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ حضرات کہ ہمارے جیسے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے نا. معصوم کا تو اختیار ہے، جو چاہے کہیں اور ہو جائے، کن فیکون کہیں اور ہو جائے. تو جو فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، جن کو بڑے ادب سے کہا جاتا ہے، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا. آپ اپنے اقربا کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو جو فرمائے دیکھیں امام معصوم ہوتا ہے اور ہمارا ہادی بن کر آتا ہے. ہادی کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے؟ غور فرمایا، ہادی کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے اور وہ کہاں تک دیکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، ان کے چاہنے والے نماز پڑھتے تھے. ایک روز ایسا ہوا کہ کچھ اس میں صحابی نماز کے لیے نہیں آئے. ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کچھ دن آیا، اس کے بعد کسی مجبوری کے تحت میں صرف قرآن کی تفسیر پڑھوں گا. غور فرمائے، ایک روز کچھ شخص نہیں آئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، کچھ 2-3 شخص ایسے ہیں، ان میں ایک شخص جو کئی روز ہو گئے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتا. توجہ فرمایا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتا. تو رسول نے دیکھا
کہ اصول یہ ہے کہ جب رسول نماز پڑھائے یا کوئی پیش امام جب نماز پڑھاتا ہے تو پہلے امام ہوتا ہے، اس کے بعد مامون ہوتا ہے. تو پہلے امام نیت کرتا ہے، پھر مامون نیت کرتے ہیں. پہلے امام قنوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے امام کے پیچھے پیچھے تمام مامون کرتے ہیں. توجہ فرمایا، بہت توجہ. ایک روز وہ شخص، اس کا عمل یہ تھا کہ وہ جب دیکھتا یہ تھا کہ رسول سجدے میں ہے تو وہ رکوع میں، اور جب وہ رکوع میں تو آپ سجدے میں، یعنی رسول سے آگے آگے. تو رسول خدا نے فرمایا یا رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، کم سے کم تنظیم کا خیال رکھا کرو، کم سے کم تنظیم کا خیال رکھا کرو. یہ کون سا احد کا میدان ہے جو ہر جگہ بھاگنا ہی سیکھ لیا ہے؟ غور فرمایا. تو جیسے ہی رسول نے کہا کہ کون سا یہ احد کا میدان ہے تم نے ہر جگہ بھاگنا سیکھ لیا ہے، تو جتنی جس کی سوچ ہوگی، جتنی فکر ہوگی، وہی تک سوچ سکتا ہے. توجہ فرمایا، میرے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی یہ جملہ نکلا رسول کے لیے کہ رسول کیسے ہمیں دیکھ لیتے ہیں، رسول تو آگے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں. ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو رسول کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ رسول مڑ کر ہمیں دیکھتے ہیں. توجہ فرمائے، رسول مڑ کر ہمیں دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، رسول اسے نہیں کہتے کہ جو صرف ایک زمانے پہ نظر رکھے. رسول وہ ہوتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ ماضی میں بھی ہوتی ہے، مستقبل میں بھی ہوتی ہے، حال میں بھی ہوتی ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پہ. تو اس لیے کہ اسے ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے. اب صاحب جیسے یہ گفتگو ہوئی تو ظاہر سے بات، ایک مجمع میں کسی کو ٹوک دیا جائے تو انسان ناراض ہو جائے گا، غصہ ہوگا نہیں ہوگا؟ توجہ فرمایا محمد بھائی، غصہ ہو جائے گا کہ بھائی مجھے مجمع میں کہہ دیا، کم سے کم کنارے بلا کے کہا ہوتا. بہت غور کریں آپ. تو اس نے آنا چھوڑ دیا. 1 روز ہو گئے، 2 روز ہو گئے، 3 روز ہو گئے، مجھے وقت یاد ہے آپ کا. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز. کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتا تھا اس نے آپ کو ٹوکا تھا، آپ نے اس کو ٹوکا تھا، وہ کئی روز ہو گئے وہ نماز پڑھانے نہیں آتا. تو جو فرمائے، تو رسول نے کہا چلو غریب خانے پہ، دولت خانے پہ چلے. کچھ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہادی کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے. اور فرمائیں ہادی کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں کیا فرق ہے، ہادی کی نگاہ کہاں کہاں تک ہوتی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ نہیں آتا. تو رسول نے کہا چلو چلتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کوئی انسان اگر یہ کہہ دے تو ہمارا مزاج یہ کہ جانے دو، نہیں آتا نہیں آتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا جو معاشرہ ہے. رسول نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اب جیسے ہی رسول آگے آگے، چاہنے والے پیچھے پیچھے، دق الباب کیا، اس کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا. کون؟ انا محمد رسول اللہ. آواز آئی یا رسول اللہ آپ جائیے، آپ کی تبلیغ کا اثر میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا. تو رسول نے کیا فرمایا، کائنات کے رسول نے کیا فرمایا، بھائی باہر آ جاؤ، اگر تبلیغ ہی ہونی ہوگی تو قدرت کی جانب سے تیرے اوپر تبلیغ کا اثر ہو جائے گا. بہت توجہ، اگر ہونی ہوگی تبلیغ تو تیرے اوپر قدرت کا اثر ہوگا اور تبلیغ ہوگی. وہ شخص آگے آیا، جیسی ڈیوڑی پہ آیا، کیا دیکھا کہ کائنات کا رسول، کائنات کا رسول. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی کئی روز ہو گئے تو نماز میں نہیں آتے. تو جو فرمائے، تو اب اس کو بہانا چاہیے تھا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے، میرا حوصلہ، چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا ذاکر ہوں، میں کچھ جانتا نہیں ہوں. جو آپ سے سنا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں. میں کچھ بھی نہیں جانتا. آپ جس پہ بولیں گے میں سمجھوں گا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائے. اب جیسے ہی دق الباب کیا، کون نکلا؟ اس شخص. یا رسول اللہ کیا ہے، خیریت؟ تو کہ نہیں بھائی میں خیریت لینے آیا ہوں کہ تم کئی روز ہو گئے نماز میں نہیں آتے. کہ یا رسول اللہ بہانہ کیا چاہیے؟ ضرور بھائی سنیے گا. اب بہانہ چاہیے تھا. کہ یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں آ رہا تھا نماز کے لیے، لیکن راستے میں ایک یہودی نے کتا پال رکھا ہے، جیسے ہی میں اس کے در سے گزرا اس کتے نے مجھے کاٹ لیا، میں واپس چلا آیا. ہائے 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 ہائے. تو
توجہ توجہ, راستے میں کتا ہے, ایک یہودی نے کتا پال رکھا ہے, اس نے مجھے کاٹ لیا, میں واپس چلا آیا. اب رسول نے کچھ نہ کہا, آؤ میرے ساتھ چلو اس یہودی کے در پہ. آگے آگے کائنات کا رسول, پیچھے پیچھے چاہنے والے. جب وہاں پہنچے دق الباب کیا. یہودی نے اندر سے وہی آواز دی. کون آواز دی؟ انا محمد رسول اللہ. پھر یہودی نے جملہ کہا, یا اللہ کے رسول, آپ کی تبلیغ کا کوئی میرے اوپر اثر نہیں ہوگا. کہا پھر اچھا اثر کی بات ہے, تم باہر تو آ جاؤ. بہت توجہ, باہر تو آ جاؤ. اب جیسے ہی یہودی باہر آیا, انصار بھائی آپ بہت شوقین ہیں فضائل سننے کے, دیکھتا ہوں چاہنے والے کہاں تک ہے. میرے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں, میرے حبیب کا فضائل ہے. جیسے ہی یہودی باہر نکل کے آیا, اس نے دیکھا کہ کائنات کا رسول میرے در پہ کھڑا ہے. ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا یہ بتا کہ جو تو نے کتا پال رکھا ہے, اس نے میرے چاہنے والے کو جھپٹ لیا, کاٹ لیا. یہ بات وہ کتا سن رہا تھا. اب جیسے ہی یہودی میں اور اس کتے اس رسول میں بات ہو رہی تھی, بہت توجہ, جیسے ہی بات ہو رہی تھی یہ بات کو کتا سن رہا تھا. ایک بار تک کتے نے اپنی بے زبانی میں یا علی مدد کہا, زنجیر سے ٹوٹا اور آ کے رسول کے قدموں پہ گر گیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, رسول کے قدموں پہ گر گیا. کہا یا رسول اللہ میں ان کو کبھی نہ کاٹتا, لیکن یہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے جا رہے تھے, آپ کی اور علی کی برائی کرتے جا رہے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. مل کے بولے جزاک اللہ. زندہ باد زندہ باد. اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. توجہ فرمائیں. یا رسول اللہ میں ان کو ہرگز نہ کاٹتا, لیکن یہ جا رہے تھے آپ کی علی کی برائی کرتے جا رہے ہیں. دیکھا آپ نے, ہادی کی نگاہ اور ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی نگاہ اور ہوتی ہے. مل جل کے سلوات بھیج دو محمد والے محمد پہ. بہت توجہ جانے گرامی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہادی کی نگاہ اور ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی نگاہ اور ہوتی ہے. ہادی کا علم اور ہوتا ہے, ہمارا اور آپ کا علم اور ہوتا ہے. آپ سب نے قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ, اور قرآن کی تفسیر جب پڑھیں گے واقعات ملیں گے. سلیمان نبی اللہ کا واقعہ سب جانتے ہیں. سلیمان نبی اللہ کی حکومت چرند و پرند پہ, زمین پہ, آسمان پہ, فرشتوں پہ, تمام جگہ میرے نبی کی حکومت ہے. لیکن توجہ کریں آپ بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے. سلیمان نبی اللہ کی حکومت ہے اور اپنے زمانے کے ہادی ہے. بھائی یہاں ذاکرین بھی ہے, توجہ فرمائے. اپنے زمانے کا ہادی ہے اور ہدایت کر رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کا قافلہ چلا جا رہا ہے ہوا کے دوش میں, چلتے چلتے کیا دیکھا کہ نیچے ایک چیٹیوں کا لشکر. بھائی اب سنتے رہتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, ہے نا. چیٹیوں کا لشکر نیچے چلا جا رہا ہے. اس کے سردار نے چیٹیوں سے کہا کہ دیکھو تم سب کے سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے تلے کچل دے اور تم مر جاؤ. اب یہ جیسے ہی چیٹی نے کہا, ہوا نے نبی تک پہنچائی یہ آواز. چونکہ ہادی ہے, وہ رہبر ہے, اس وقت ہدایت کر رہا ہے. یہ خبر آج سلیمان کو ملی. جیسے ہی سلیمان کو ملی, قافلہ نیچے اترا. اترنے کے بعد سلیمان نبی اللہ کا تیور ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اس چیٹی کو گرفتار کر کے لے آؤ. اب آپ ذرا فیصلہ کریں کہ چیٹی جیسا مجرم ہوگا تو گرفتار کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. آپ بھی کچھ بولے بھائی, فیصلہ کریں. جیسے ہی نبی نے کہا بلاؤ چیٹی کو, چیٹی کو بلا کر لے کے آئے, پکڑ کے لے کر کے آئے. اور چیٹی جیسے ہی آئی تو نبی اللہ نے کہا, یہ چیٹی یہ بتا کہ تو نے یہ کیوں کہا. دیکھیے جانور سے کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان سے اچھے جانور, یہ محاورہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, محاورہ ہے, انسان سے اچھے تو جانور, ہے نا. ایک مرتبہ نبی نے پوچھا, اے چیٹی تو یہ بتا تو نے جملہ کیوں کہا, تو نے مجھے ظالم سمجھ لیا, تو نے مجھے کیا سمجھا, تو نے یہ جملہ کہا. تو اس نے اپنی جان کیسے بچائی. کہا یا نبی اللہ میں یہ سوچ کے نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کے لشکر سے میرے لشکر اگر کچل گئے, میرا لشکر, تو سب کے سب مر جائیں گے. نبی اللہ میں تو یہ سوچ کے کہہ رہی تھی کہ میرا لشکر آپ کے قافلوں کو دیکھنے میں مشغول تھا اور نماز کا وقت چلا جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, نماز کا وقت ہو رہا تھا, میں نے یہ سوچ کے کہا. بس جیسے ہی نماز اور عبادت کی بات سنی نبی اللہ خوش ہو گئے, اور خوش ہونے کے بعد چیٹی کو ہاتھ پہ اٹھایا اور یہ کہا کہ چیٹی یہ بتا
تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا, ایک نبی سے گفتگو ہو رہی ہے, بہت اچھا جواب دیا تو نے, مگر جیسے ہی ایک درود بھیج دے محمد والے محمد پہ. آپ حضرات اس سے بہتر سلوات بھیجیں آپ حضرات. اذان ہو رہی, ایک سلوات بھیجا اور محمد والے محمد پہ. اب سلیمان نبی اللہ ایک جانور سے گفتگو کر رہے ہیں. اے چیٹی, کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا تھا؟ جب یہ گفتگو ہو گئی تو نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہونے کے بعد کہا چیٹی اچھا یہ بتا کہ اس وقت تو نے بہت اچھا جواب دیا ہے, اس وقت تو افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ میرے نوجوانوں جملہ کی لاج رکھنا. اے چیٹی یہ بتا کہ تو افضل یا میں افضل؟ تو چیٹی نے کیا جواب دیا؟ نبی اللہ میری کیا بساط, میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے کہوں میں آپ سے افضل. میں آپ سے اگر کوئی نبی یہ جملہ کہے تو 4 چاند لگ جائے. نبی اللہ آپ بتائیے کہ وہ شے بلند جسے ہوا اٹھائے یا وہ شے بلند جسے نبی اٹھائے؟ ہائے 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 ہائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. وہ شے بلند کہ جسے ہوا اٹھائے یا وہ شے بلند کہ جسے نبی اٹھائے؟ اللہ اکبر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. توجہ فرمائیں, وہ شے بلند کہ جسے نبی اٹھائے یا وہ شے بلند کہ جسے ہوا اپنے دوش پہ اٹھائے؟ توجہ فرمائیں. تو بات آپ تک کیا پہنچی کہ نبی کی نگاہ اور ہادی ہے نا, ہادی کی زبان اور ہماری اور آپ کی زبان, اور ہادی کا علم اور ہمارا اور آپ کا علم, اور ہادی کی سماعت اور ہماری اور آپ کی سماعت, اور ہادی کا علم اور ہمارا اور آپ کا علم. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہادی وہ ہوتا ہے ہدایت کرنے والا کہ اگر آسمان پہ بھی ہو تو زمین کے پتے رکھتا ہے. توجہ فرمائیں, اگر آسمان پہ بھی ہو تو زمین کے پتے رکھتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا, آج پوری کائنات میں ایک نہیں بلکہ کروڑوں الزامات لگتے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. غور فرمائیں, بہت تیزی سے پڑھوں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی پہ کیا الزام لگتا ہے؟ دیکھیے ہادی ذہن میں رہے, ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی نگاہ اور ہوتی ہے, ہماری نگاہ اور ہوتی ہے. ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سب سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب رسول خدا کو اللہ نے عرش اعظم پہ بلایا تو کیا نالین کے ساتھ بلایا یا کہا نالین اتار کے آنا؟ سب یہی پڑھتے ہیں نالین کے ساتھ. اور پھر جب ریٹرن کیا, واپس کیا, تو جو فرمائیں ریٹرن کیا تو نالین کے ساتھ, اور کہا اے رسول جب تمہارے چاہنے والے ماننے والے نہیں چاہنے والے جب تم سے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے, تو ہاں بے شک گیا تھا. تو جب یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ رسول کو جسمانی معراج یا روحانی معراج, تو اے میرے حبیب یہ جوتیاں دکھا دینا اور کہنا بھائی اگر جسم جوتی پہنتا ہے تو جسمانی معراج, اگر روح جوتی پہنتی ہے تو روحانی معراج. صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ. غور فرمائے. اچھا معراج پہ کس نے بلایا؟ اللہ نے. حکم ہوا, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ چاہیے مجھے میرے جیسے جاہل انسان کو تشریح کرنے کے لیے. تو جو فرمائے میں بہت شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا معراج سے جب پلٹے تو سب سے پہلے, چونکہ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہادی کی نگاہ کیا ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی نگاہ کیا ہوتی ہے. معراج سے جیسے ہی میرا رسول پلٹا اور سب سے پہلے مقداد راستے میں ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میں معراج پہ گیا تھا. کہا اچھا اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا؟ کہا جی بے شک اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا. کہا یہ بتائیے معراج پہ اللہ نے آپ کو بلایا تو کچھ باتیں کی؟ کہا ہاں مجھ سے کچھ باتیں کی, کچھ گفتگو کی. کہا یہ بتائیے کیسے بلایا؟ کیسے بلایا؟
کہا اللہ نے حکم دیا، براق آیا، میں اس میں سوار ہوا، وادی نعیم میں پہنچا، وہاں بیت الصلاۃ پہنچا، وہاں نماز ادا کی، پھر اسی براق سے ہوتا ہوا عرش اعظم تک پہنچا۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، بہت توجہ، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، رسول اور مقداد میں دفتن کیا دیکھا کہ مولا متقیان، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، والد شبیر شبر، شوہر بطول، داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ خاموش ہو جائیے۔ علی کو دیکھا، کہا میں علی سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے بھلا کوئی انسان عرش اعظم پہ جا سکتا ہے؟ تو ابو جہل کا ذہن یہ تھا کہ آج علی کہیں گے کوئی انسان عرش اعظم پہ نہیں جا سکتا تو آج میں رسول کو جھٹلا دوں گا اور کہوں گا آپ کے بھائی رسول کہتے ہیں کہ میں عرش اعظم پہ گیا تو آج جھٹلاؤں گا۔ بس جیسے ہی علی قریب آئے، ادھر جیسے ہی دیکھا علی قریب آئے، ادھر ابو جہل نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ بھلا کوئی انسان عرش اعظم پہ جا سکتا ہے؟ تو اس کا خیال یہ تھا کہ علی کہیں گے کہ نہیں کوئی انسان عرش اعظم پہ نہیں جا سکتا تو میں کہوں گا اپنے بھائی رسول کو سمجھائیے۔ بس جیسے ہی جملہ سنا، نوجوانوں تمہارے حوالے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، جیسے ہی علی سے گفتگو کیا ابو جہل نے یا علی یہ بتائیے بھلا کوئی انسان عرش اعظم پہ جا سکتا ہے؟ تو ابو طالب کے لال نے بڑا بصیرت کا جواب دیا کہ ہاں معصوم تو عرش پہ بھی جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ۔ توجہ فرمائیں، معصوم تو عرش پہ بھی جا سکتا ہے۔ اس کا خیال کیا تھا کہ اب علی ابھی کہیں گے کہ نہیں معصوم انسان نہیں جا سکتا تو میں کہوں گا۔ اب جیسے ہی جواب میں ملا کہ ہاں معصوم تو عرش پہ بھی جا سکتا ہے تو مرتبہ علی نے دیکھا رسول کے چہرے کو، رسول کو چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عرش اعظم پہ جو اللہ نے آپ سے باتیں کی آپ ان کو بتاتے ہیں یا میں بتا دوں؟ ہائے 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 ہائے، آپ انہیں بتاتے ہیں یا میں بتا دوں؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا بھائی یہ بتا کہ جب عرش اعظم پہ مجھ سے اور خدا کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ علی نے فرمایا جب آپ کے اور خالق کے درمیان باتیں ہو رہی تھی اس وقت میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تجلی الہی کو اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہا تھا، اپنے کانوں سے سن بھی رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل۔ میں چاہتا ہوں آپ کو جتنی معرفت ہے مولا حسین سے ویسی بات ہے، صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ توجہ کریں تو ہادی کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تجلی الہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن بھی رہا تھا۔ توجہ فرمائیں، اس کا خیال کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا 10 منٹ اور وقت ہے، ایک صلوات بھیج دو محمد والے محمد پہ۔ جی نہیں، چونکہ دوسری مجلس مجھے بتایا گیا دوسری مجلس ہے تو اس لیے جو ہے 15 منٹ کا وقت ہے۔ باخدا الحمدللہ آپ کی سماعت میں بالکل طفل مکتب ہوں اور کچھ شعر شاید آپ تک پہنچا دوں، ملاحظہ فرمائے گا اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ سنیے ضرور بھائی محمد بھائی، جیسے ہی ابو جہل کا کیا خیال تھا کہ ادھر رسول کہیں گے کہ نہیں، رسول کہیں گے نہیں کوئی معصوم نہیں جا سکتا تو میں کہوں گا اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ معراج پہ گئے ہوں گے، اللہ نے کچھ باتیں کہی ہوں گی، لیکن یہ بتائیے کہ آپ گئے تو کیسے گئے؟ ڈائریکٹ چلے گئے یا کسی راستے سے گئے؟ اس نے اور بھی چونکہ ذہن میں اس کے خرافات ہے نا ذہن میں خرافات، تو میں کہا اچھا یہ بتائیے آپ کیسے گئے؟ تو کہا میں بیت المقدس گیا۔ اس نے کہا یہ بتائیے میرا ایک قافلہ شام تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے، اب ابھی آزما رہے ہیں، شام تجارت کی غرض سے گیا ہے، وہ کیا کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا؟ تو رسول نے فرمایا ہاں ملا تھا۔ غور فرمایا آپ حضرات، کہاں راستے ملا تھا؟ کہا کچھ نشانیاں بتائیے، دیکھیں کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو کہا تمہارے قافلے میں فلاں آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، آئے تو دریافت کر لینا۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابو جہل اپنا دماغ لگا رہا ہے اور کس سے؟ کائنات کے نبی سے۔
کہ یہ بتائیے میرا قافلہ شام میں گیا ہوا ہے تجارت کی غرض سے، کہیں راستے میں آپ کو ملا تو کہاں؟ وادی نعیم میں ٹھہرا ہوا تھا اور تمہارے قافلے میں فلاں آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، آئے تو دریافت کر لینا۔ کا اور کوئی نشانی؟ کا اور نشانی یہ ہے کہ تمہارے قافلے میں ایک انسان مسلمان تھا جس سے میں نے پانی مانگ کر کے پیا، آئے تو دریافت کر لینا۔ کا اور کوئی نشانی؟ کا ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے قافلے میں فلاں آدمی کا گھڑا، پانی کا گھڑا تھا جو میرے براق کے پاؤں لگنے سے ٹوٹ گیا، آئے تو دریافت کر لینا۔ کا اور کوئی نشانی؟ ساری نشانیاں بتاتے بتاتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے میرا قافلہ آج شام کو جو تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے وہ مدینے کب واپس آئے گا؟ توجہ فرمائے، بس آخری فقرہ ہے اور چونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے ورنہ تفصیل پڑھتا، بہت توجہ۔ جیسے ہی کہا کہ جو قافلہ شام کے لیے گیا ہوا تجارت کی گیا ہوا واپس کب آئے گا مدینے میں، تو رسول نے فرمایا بدھ کا دن ہوگا، دن چڑھ رہا ہوگا کہ تمہارا قافلہ مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو فرمائے مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ اب نبی نے کہہ دیا، بہت توجہ، اب ابو جہل نبی سے رخصت ہوا اور اپنے لوگوں سے جا کے ملا اور کہنے لگا دیکھو کائنات کا رسول یہ کہتا ہے کہ تمہارا قافلہ جو تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا ہے وہ واپس کب آئے گا؟ بدھ کا دن ہوگا، دن چڑھ رہا ہوگا کہ تمہارا قافلہ مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ میں صرف تفسیر پڑھ رہا ہوں قرآن کی، چونکہ صاحب علم کا مجمع ہے۔ جیسے ہی کہا کہ تمہارا قافلہ، لہذا ایسا کرو کہ تم جاؤ قافلے والوں سے جا کے ملو اور ملنے کے بعد کہہ دو کہ قافلہ روک دو، اس لیے کہ رسول کو جھٹلانا ہے۔ تو جو فرمائے تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جہل جا کر کے قافلے والوں سے جا کے ملا اور کہنے لگا دیکھو مسلمانوں کا رسول کہتا ہے کہ تمہارا قافلہ بدھ کا دن ہوگا، دن چڑھ رہا ہوگا، کہ بدھ کا دن ہوگا، دن چڑھ رہا ہوگا کہ مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر تم شام کو قافلہ داخل کرو گے تو میں کائنات کے محمد کو جھٹلا دوں گا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ ادھر جیسے ہی ابو جہل جا کے قافلے والوں سے ملا، اے قافلے والوں قافلہ روک دو، اس کائنات کے رسول کو جھٹلانا ہے۔ ادھر قافلے کا رکنا تھا کہ قدرت کی آواز آئی، اے پروردگار، بہت توجہ، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر قافلے کا رکنا تھا، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ قافلہ رکا، ادھر قدرت کی آواز آئی، اے پالنے والے تو کتنا معجز نما ہے، آواز ہے جبریل جا کے کائنات کو روک دو، بلکہ جملہ بدل کے کہوں ادھر قافلے کا رکنا تھا کہ ہوا کا زور رکا، بادل کا شور رکا، چڑیوں کی چہک رکی، پھولوں کی مہک رکی، کلیوں کی چٹک رکی، سمندر کی رفتاری رکی، دریاؤں کی روانی رکی، یوں پوری کائنات میں سناٹا ہو گیا۔ آواز آئی قافلے والوں قافلہ روکنا تمہارا کام، کائنات کو روکنا محمد کا کام۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات بھیجو محمد والے۔ قافلے والوں قافلہ روکنا تمہارا کام، کائنات کو روکنا محمد کا کام۔ اب جیسے ہی جو محمد کی زبان سے جملہ نکلا وہی ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1-2 گھنٹہ نہیں، 72 گھنٹے قافلہ رکا رہا۔ آواز آئی کہ لگتا ہے قیامت آنے والی ہے، قافلہ لے کے چلو۔ قافلے والے گھبرائے، وہی وقت قافلے والے گھبرائے۔ 72 گھنٹے کے بعد قافلہ جب چلا، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا، سورج نے آ کے رسول کے قدموں پہ سجدہ کر لیا، یا رسول اللہ میں بھی آ گیا۔ ستاروں نے آ کے ڈیوڑی پہ کچھ چوما، یا رسول اللہ میں بھی آ گیا۔ حضرتوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ گیا۔ چرندوں پرند نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ گیا۔ تمام کائنات کے چرندوں پرند نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ گیا۔ کائنات والوں یہ تو بات ذہن میں رکھ لو کہ تم کائنات میں اپنے نظام تو بدل سکتے ہو، لیکن جو قدرت کا نظام ہے اسے صرف محمد کا کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، انشاءاللہ بہت کافی تفصیل بھی تھی، اپنے بزرگوں سے میں کچھ سیکھتا بھی، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ حضرات مسلسل ایام اعظامی مجلسیں کر رہے ہیں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ بھی دے رہے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ جا کر کے پرسہ دے رہے ہیں۔ عزیزو، میں ذرا سا حساس گفتگو کر لوں۔ 10 محرم تک میں آپ قمر بھائی کے وطن میں رہتا ہوں، مسلسل مجلسیں پڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ 10 محرم کے بعد جب 11ویں محرم آتی ہے، جو عزا خانہ سجا ہوا ہوتا ہے،
وہ ویران ہو جایا کرتا ہے۔ توجہ کریں، لیکن آپ اپنے گھروں میں عزاخانوں کو ویران دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں، کس دل سے اسے بند کرتے ہیں اور پھر اپنے روزی روٹی پہ چلے آتے ہیں۔ ذرا کربلا کو دیکھو، کربلا میں 11 محرم کو قیامت آ گئی۔ 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا اور دربار یزید میں پہنچا، تو دربار یزید میں جیسے ہی پہنچا شہداء کے سر لائے گئے۔ یزید نے کہا کہ سارے سر میرے سامنے رکھے جائیں۔ اولاد والو، میں بہت محسوس کرتا ہوں، بہت حساس ہوں، اور وہ حضرات محسوس کریں گے جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں اور جن کے پاس بچے نہ ہوں، شہزادی سکینہ کے صدقے میں ان کی گود آباد کر دینا۔ 11 محرم کا لٹا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا ہے تو یزید نے آواز دی کہ اس میں وہ سارے شہداء کے سر آ گئے، تو کہاں آ گئے؟ اس میں ایک چھوٹا سا سر تھا، بڑا خوبصورت سا چاند جیسا چمک رہا تھا، جیسے ہی ایک تشت میں رکھا ہوا تھا۔ ادھر یزید کی بیٹی، تم بھی صاحب اولاد ہو نا، یزید کی بیٹی آگے بڑھی، بابا یہ چھوٹا والا سر مجھے دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ جیسے یزید کی بیٹی نے کہا بابا یہ چھوٹا والا سر مجھے دے دیجئے، تو یزید نے کہا نہیں بیٹا، کیا کرو گی چھوٹا والا سر؟ کہا کیا کرو گی؟ کہا بابا یہ چھوٹا والا سر مجھے دے دیجئے۔ جب یزید کی بیٹی رملہ ضد کرنے لگی تو چھوٹا سر، چاند سا چہرہ، وہ سر جناب علی اصغر کا رملہ نے لے لیا۔ توجہ فرمائیں، کہا بیٹا کیا کرو گی؟ جملہ سنو گے اولاد والو؟ جیسے یزید نے پوچھا بیٹی سے بیٹی یہ سر کیا کرے گی، تو کیا کہتی ہے؟ میری ماں نے ایک گہوارہ بنوایا ہے، میری ماں نے ایک گہوارہ بنوایا ہے، میں اس گہوارے میں رکھ کر کے اس بچے کو لوریاں دوں گی، لوریاں سناؤں گی۔ بس جیسے یزید نے گہوارے کا نام سنا، اس چھوٹا سا سر رملہ کو دے دیا۔ اب منظر دیکھو اولاد والو، دربار یزید ہے، شہداء کے سر ہے۔ جیسے ہی شہزادی سکینہ نے اس چھوٹے سر کو دیکھا، دیکھتی رہی کہ رملہ لے رہی ہے، جیسے رملہ نے اپنے آغوش میں لیا اور اپنے حجرے کی طرف چلی تو پیچھے پیچھے حسین کے سینے پہ سونے والی 4 برس کی بچی ایک جملہ کہتی چلی، ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر۔ جیسے رملہ ڈیوڑی پہ پہنچی، حجرے کے قریب پہنچی، اولاد والو صاحب دل ہو تو سنو، جیسے ڈیوڑی پہ پہنچی آواز دی، اماں اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو، میں ایک سر لے کے آئی ہوں، اے اماں وہ گہوارہ مجھے دے دو، سر کو چھپائے ہوئے ہے دامن میں، اماں وہ سر مجھے، وہ گہوارہ مجھے دے دو۔ تو تو سنو گے یزید کی بیوی ہندا کیا کہتی ہے، نہیں میں وہ جھولا نہیں دے سکتی، وہ گہوارہ نہیں دے سکتی، وہ گہوارہ میں حسین کے لال علی اصغر کے میں وہ گہوارہ نہیں دے سکتی، اس گہواروں کو میں نے حسین کے ششمہ علی اصغر کے لیے رکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ہندا رملہ نے اپنے دامن کو کھولا، کہ اماں یہ بتائیے کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ بچہ ہوگا؟ بس جیسے رملہ نے دیکھا، ہندا نے دیکھا، تڑپ گئی، گہوارہ حوالے کر دیا۔ اب منظر دیکھو اولاد والو، جیسے رملہ نے اس گہوارے کو لیا، رملہ نے سر کو رکھا اور لوریاں دینا شروع کیا۔ بس جیسے علی اصغر کے سر کو لوریاں دینا شروع کیا، ڈیوڑی پہ 4 برس کی بچی، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، یہ آواز ہندا کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہندا گھر سے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی ہے جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہے، دامن جلا ہوا ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے۔ ایک مرتبہ مخاطبوں کو کہتی ہے، دیکھا بچی ہے رو رہی، گریا کر رہی ہے، کہ یہ بچی تو کہاں سے آئی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ بس مدینے کا نام سننا تھا کہ ہندا تڑپ گئی، دل کو تھاما۔ ایک مرتبہ کہتی بچی یہ بتا مدینے میں تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ سکینہ سے جیسے جملہ سنا ہندا تڑپ گئی۔ کہ اچھا یہ بتا اس مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے، اسے جانتی ہے؟ کا نام کیا ہے؟ کا میرا شہزادہ حسین۔
میرا شہزادہ حسین اسے جانتی ہے؟ کہاں میں جانتی ہوں. ایک مرتبہ جملہ سنو گے اولاد والو؟ ہندا کہتی اچھا بچی یہ بتا میرے حسین کی 2 بہنوں کا نام بتا سکتی ہو؟ کہاں ہاں میں بتا سکتی ہوں. ایک بہن کا نام زینب ہے, دوسری بہن کا نام ام کلثوم ہے. اولاد والو تصور کرنا 4 برس کی بچی ہے, اپنے بھیا کی محبت میں کہاں تک آ گئی ہے. اب جناب ہندا اس سے مخاطب ہو رہی ہے, سکینہ میرے بھیا میرے آقا حسین کو جانتی ہے؟ کہاں جانتی ہوں. کہاں رہتا ہے؟ کہاں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہے. ان کی بہنوں کا نام بتا سکتی ہے؟ بیٹیوں کا نام بتا سکتی ہو؟ کہاں. ایک کا نام سغرا ہے, ایک کا نام کبرا ہے. ایک کا نام سغرا ہے, ایک کا نام کبرا ہے. کہ اچھا ان کے بیٹوں کا نام بھی تمہیں معلوم ہوگا, ان کے بیٹوں کا بھی نام بتا سکتی ہو؟ کہاں ہاں. ایک بیٹے کا نام سید سجاد ہے, ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے. یہ کہہ کے اب سکینہ نے سر کو جھکا لیا, اور جھکانے کے بعد جیسے خاموش ہو گئی. ہندا تڑپ گئی, اے بچی ارے تو نے انصاف نہ کیا, میرے شہزادے حسین کے 2 بچوں کا نام تو نے نہیں بتایا. اے ہندا تو بتا دے. اولاد والوں رو پرسا دے لینا. اے ہندا تو بتا دے کہ میرے آقا حسین کے 2 بچوں کا نام تو نے نہیں بتایا. کہ تو بتا دے کہ ایک بچے کا نام علی اصغر ہے, دوسرے بچے کا نام سکینہ ہے. اولاد والوں پرسا دے لو. ایک بچے کا نام علی اصغر ہے, دوسرے بچے کا نام سکینہ ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ رخسار پہ تماچے مارے. اے ہندا دیکھ گہوارے میں میرا بھیا علی اصغر اور میں سکینہ. اے ہندا میرا بابا مارا گیا, ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. اے ہندا میرے کانوں سے بندے چھینے گئے. اے اللہ ہم یتیم ہو گئے. خدا کسی کو یتیمی نہ دکھائے جیسے زندان شام میں سکینہ. انا للہ و انا الیہ راجعون بقضاء و تسلیم لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے صدقے میں جو ہماری خطائے لسانی ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اسے کشادہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مجھے انہیں صحتیابی عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں از غیب ان کے قرض کو ادائیگی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر احمد بی بی بنت طاہر حسین, احمدی بی بی بنت طاہر حسین, قیصر بی بی بنت اقبال حسین, کنیز فاطمہ بنت اقبال حسین کے روح کو اصال فرما دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سکے
تک ہے میرے سانس وہ خیمے سے نہ نکلے، جب تک ہے میرے سانس وہ خیمے سے نہ نکلے، یہ اپنے پھوپھے جان کو سمجھاؤ سکے نا، یہ اپنے پھوپھے جان کو سمجھاؤ سکے نا، مرنا کہیں دشوار نہ ہو جائے ہمارا، مرنا کہیں دشوار نہ ہو جائے ہمارا، نظروں میں کہیں تم نہ سما جاؤ سکے نا، نظروں میں کہیں تم نہ سما جاؤ سکے نا، دامن میں تیرے خون کے پڑ جائے نہ چھیٹے، دامن میں کہیں خون کے پڑ جائے نہ چھیٹے، ہٹ جاؤ سکے نا، ارے ہٹ جاؤ سکے نا، ہٹ جاؤ سکے نا، ارے ہٹ جاؤ سکے نا، یہ باپ کا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے، یہ باپ کا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے، اس طرح نہ رو کر ہمیں رلواؤ سکے نا، اس طرح نہ رو کر ہمیں رلواؤ سکے نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم المدفون بعدتوس، السلام علیکم مغسل شد زوار فم الجزا، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن المنصور رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔